अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आपको यकम रमज़ान मुबारक हो सबको। नाज़रीन, ये इस इलेक्शन को अगर कहा जाए एसेंशियली ये नवाज शरीफ और एंटी नवाज शरीफ इलेक्शन है तो ये गलत नहीं होगा, मगर क्या कीजिए अगर नवाज शरीफ खुद एंटी नवाज शरीफ जाने पे ही गामजन हों और तुले हों कि ऐसा ही करना है। अब इंक्रीजिंगली जो पार्टी नशस्तें हो रही हैं, जो बैठकें लग रही हैं, जो पार्टी मुशावरती इजलास बुलाए जा रहे हैं, उनमें से जो खबरें आ रही हैं वो अनफॉर्चुनेटली बहुत हौसला अफजा नहीं हैं मुस्लिम लीगियों के लिए। कल बार आप जानते हैं किस तरह चौधरी निसार साहब ने आखिरी बार मुतनब्बे किया कि इस बार बड़े ठंडे दिल से मुस्लिम लीगियों को जायज़ा लेना होगा सिचुएशन का, सूरत हाल का, वरना नाकाबिल तलाफी नुकसान जमात को होगा और मुल्क को भी हो सकता है। उसके बाद एक और मुशावरती इजलास हुआ जिसके अंदर बताया जाता है कि मियाँ साहब से बहुत से लोगों ने, बहुत से अरकान ने बताया कि ये बड़ा गलत बयान दिया है, गैर मुनासिब है, नहीं देना चाहिए था। लेकिन इस इजलास के अंदर कुछ सीनियर पार्टी लीडरशिप की भी जो है वो तू मैं हो गई। अब ये क्यों नौबत आई? क्या हम देख रहे हैं इंक्रीजिंगली ये दबाव और एक प्रेशर का नतीजा है, जिधर कभी शहबाज शरीफ साहब मुड़ के पूछते हैं अपने बड़े भाई से की लोड़ सी ये बयान देन दी, या फिर हम देखते हैं कि सीनियर पार्टी लीडरशिप गुत्तम गुत्ता है या एक दूसरे को ज़ाती मुलाजिम और इस तरह के अलकाबात से नवाज रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? और साथ मियाँ साहब अपनी पोजीशन जो चेंज करते आए पिछले 5 साल में, डॉन लीग्स के हवाले से देख लीजिए तो पीएम हाउस से जब वो वहाँ मौजूद थे एज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, 2 मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर हमने देखा कि तरदीद आई, डॉन लीग्स की तरदीद आई कि ये खबर गलत है, सिरे से ऐसा हुआ ही नहीं। आज वो कहते हैं कि जब घर सही करने की बात की है तो उसको डॉन लीग्स का नाम दे दिया। उसके बाद आयरॉनिकली जिस वज़ीर को निकाला गया, वो जो धरने के कैरेक्टर्स बता रहा था मुशाहिदुल्लाह खान साहब, उनको इस बात पे तलब भी किया गया, उनसे वजाहत भी मांगी गई और फिर 48 घंटों के अंदर अंदर उनको चलता भी किया। और अब खुद उन कैरेक्टर्स के ऊपर रोशनी डालना चाह रहे हैं। क्या कोई नए कैरेक्टर्स हैं जिनको मंजर आम पर लाएंगे, या वही कैरेक्टर्स होंगे जिनके ऊपर भारा पहले ही रोशनी डाल चुके मुशाहिदुल्लाह साहब? इसके ऊपर बात करेंगे। और आला क़यादत गायब क्यों दिखाई दे रही है मुस्लिम लीग नून की? पिछले 1-2 हफ्ते से ख़ुसूसी तौर पे और पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं कि जो सीनियर मोस्ट क़यादत है वो दिफा करने भी नहीं सामने आ रही, वो इंटरव्यूज़ पे भी नहीं आ रही, वो बाहर निकल के बात भी नहीं कर रहे। इज़ देयर मोर ब्रूइंग इनसाइड? इसी के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए सीनियर पैनल जर्नलिस्ट का मौजूद है, कॉलमिस्ट का, तज्ज़ियाकार का मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशर्रफ ज़ैदी हमारे साथ मौजूद हैं, काशिफ अब्बासी मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आए। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सख्त तल्ख कलामी और एक झड़प के बाद क्या पता दे रही है मुस्लिम लीगी सफ़ों के अंदर? क्या वाकई प्रेशर जो है वो दिखाई देने लग गया है? क्या ये दुरुस्त है कि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने ये इल्तिजा भी की है, रिक्वेस्ट ही कह लीजिए, कि कोई बड़ा बयान देने से पहले बड़े मियाँ साहब एक दफ़ा पार्टी से मशवरा ज़रूर कर लें, क्योंकि उनके और शहबाज शरीफ साहब के बकौल पार्टी ने अभी और आगे जाना है, पार्टी का मुस्तकबिल बहरहाल मौजूद है। क्या मियाँ साहब को लगता है कि अगर उनका मुस्तकबिल नहीं तो पार्टी का भी नहीं? क्या वो स्पेस रूम दिया जाएगा शहबाज शरीफ साहब को कि वो पार्टी को आगे लेके जा सके? इसी के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। जिस तरह आपसे तारुफ करवाया, हमारे साथ मुशर्रफ, काशिफ और मज़हर साहब मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हर, आपसे आगाज करूंगी। सर, मुझे बताइएगा कि व्हाट वुड नवाज शरीफ बी थिंकिंग राइट नाउ? मियाँ साहब के जहन में अभी क्या स्ट्रैटेजी है, क्या सोच रहे हैं? अगर मैं आप हम कहते हैं इफ यू वर फ्लाई ऑन द वॉल, अगर मैं कहूँ इफ यू वर टू बी नवाज शरीफ फॉर 10 मिनट्स, क्या सोच रहे होंगे वो? ये इसका जवाब बड़ा मुश्किल है। देखिए, असल चीज़ ये है कि अगर मियाँ साहब गालिबन ये सोच रहे हैं कि वो तो दीवार से लग चुके हैं और उनके पास पीछे जाने का कोई रास्ता है, ना आगे जाने का कोई रास्ता है। तो अब वो हर चीज़ जिसमें ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें कुछ हकीकतें भी होंगी जो आगे शायद वो बताएं इन चीज़ों में, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें अबहाम होगा। असल जो मियाँ साहब इज़ ऑन ट्रायल, और असल जो उनका मसला ये है कि वो अपने आप को नज़रियाती कह रहे हैं। वो कौन सा नज़रिया है जिसको वो लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं? एक तो उन्होंने ख़ुद अपने कोर को इस सिलसिले में कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है।
ना पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिया है कि वो कौन सी चेंज ऑफ पॉलिटिक्स या जो जिसको वो नज़रियात कह रहे हैं या नज़रिया कह रहे हैं वो क्या है एक्चुअली। और यही अगर आप आज की मीटिंग का जिस्ट निकालें तो वो जो कन्फ्यूजन मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी में नज़र आ रहा है, और कुछ लोगों से मेरी भी बात हुई है, वो कन्फ्यूजन ये है कि बुनियादी तौर पे आप चाह क्या रहे हैं। लड़ाई लड़ना है तो लड़ाई का फ़ैसला करें, तो फिर लड़ाई लड़नी है तो कैसे लड़ाई लड़नी है, किस किस से लड़ाई लड़नी है। नज़रियाती पॉलिटिक्स है तो नज़रियाती पॉलिटिक्स में नज़रिया क्या है, और अगर हम इस टकराव की तरफ जा रहे हैं तो क्या हमारे डीएनए में ये है। और कल आप कोई कॉल देंगे तो क्या पूरे पंजाब में पंजाब ब्लॉक हो जाएगा, पहिया जाम हो जाएगा। अगर आप इलेक्शन की बॉयकॉट की कॉल देंगे तो क्या कोई बाहर नहीं निकलेगा। तो लोग ये पूछना चाह रहे हैं जो उनकी पार्टी के हैं और उनकी पार्टी के एमएनएज, एमपीएज, लीडर, कि बेसिकली आप अगर हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आप जा रहे हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाने के लिए जो तैयारी होनी चाहिए, जो टीम होनी चाहिए, जो सपोर्ट होनी चाहिए, जो स्टैंडिंग होनी चाहिए, वो स्टैंडिंग उनको नज़र नहीं आ रही। तो बेसिकली जो एमएनएज और एमपीएज और मिनिस्टर्स में जो कन्फ्यूजन हो गया है वो यही हो गया है। और उन्हें खदशा इस चीज़ का है कि जो इसके बाद ख़ास तौर पे 31 मई के बाद उनको खदशा ये है कि जो रद्दअमल आएगा सामने, जो चीज़ें आएंगी, जो दबाव आएगा सामने, उनको नहीं नज़र आता कि उस दबाव के आगे बहुत ज़्यादा लोग ठहर पाएंगे। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं मेहर। एक तो ये हो सकती है कि चले मियाँ साहब के साथ लोग जाके खड़े हो जाएं, उसके बाद मियाँ साहब के का क्या प्लान है, यानी पाकिस्तान में वो क्या करना चाह रहे हैं, कौन सी सियासत करना चाह रहे हैं, उनकी वापसी मुमकिन नहीं है। इस सिनेरियो के साथ वो ये समझ रहे हैं कि इंतखाबात जीत जाएंगे, लेकिन जिस तेज़ी से एमएनएज और एमपीएज जा रहे हैं, आई थिंक सर मुझे लगता है कि उनको ये एहसास है कि ये इलेक्शन बहरहाल अब वो अगली हुकूमत नहीं बनाने वाले, और शायद जब तक सूरत हाल उस सिचुएशन में नहीं आती, अगर आप इजाजत दें मैं स्टूडियो में भी बात कंटिन्यू प्लीज। इवन देखें अगली हुकूमत नहीं भी बना रहे, देखिए नजरियाती पॉलिटिक्स, अगर वाकई नजरियाती पॉलिटिक्स आप करने जा रहे हैं अब, उसमें ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये जरूर मैटर करता है कि पहली चीज ये कि आप अभी भी शक का फायदा दे रहे हैं कि वो नजरियाती सियासत करने जा रहे हैं। मैं तो उनके पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। मुझे तो पता है कि वो क्लियर नहीं है, वो नजरियात में क्लियर नहीं है। जो नजरियाती पॉलिटिक्स करता है उसकी बुनियाद जो है वो अपनी स्टैंडिंग और क्रेडिबिलिटी भी होती है। जो नजरियाती पॉलिटिक्स जिन्होंने की है और जिन्होंने स्टैंड किया है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, मैं आप सबसे पूछूंगी अगर आप इजाजत दें। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड दैट्स व्हाई मैं आई विल जस्ट ले इट ऑन द टेबल, whoever wants to answer it, whoever doesn't want to answer it, even that's okay. Do you think कि ये वाकई उनको एहसास है कि अगली हुकूमत नहीं बनने जा रही? गो कि अगर आप अभी सेंट्रल और शुमाली पंजाब देखें, ये हलकों में अपने स्ट्रॉन्ग हैं। सेंट्रल 82 सीट्स भी इनके हलके देखें, वो अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं इसमें। बट डू यू थिंक कि कहीं ना कहीं ये उनको गुमान, ये शक है कि मुझे जब तक 45-50 सीटों पे महदूद करके उस औकात में नहीं लाया जाएगा तब तक दिस गेम विल कंटिन्यू, या इलेक्शन ही नहीं होंगे? किस तरह की कोई नहीं, आई डोंट थिंक, मेरा अपना जाती ख्याल ये, इट हैज नथिंग टू डू विद इलेक्शंस ऑल ऑफ दिस और पॉलिटिक्स। ऑल ऑफ दिस आपका ये ख्याल है कि अगर ना पैनामा होता, ना मियां साहब यहाँ खड़े होते, तो हम ये सारा कुछ सुन रहे होते, ये नजरियाती नवाज शरीफ देख रहे होते आज? आपका ख्याल है कि अगर पैनामा ना होता और उनको घर ना भेजा जाता तो वो खड़े होकर खलाई मखलूक का जिक्र कर रहे होते, वो धरने के किरदारों का जिक्र कर रहे होते? जिस आदमी ने इनकी पार्टी में धरने के किरदारों का जिक्र किया, शायद ठीक जिक्र किया, वो सारे को उन्होंने घर भेज दिया। वो आज आके नजरियाती हो गए, वो आज नजरिए की और पॉलिटिक्स की और बेहतर सियासत की बात करें पाकिस्तान में। आपको क्यों लगता है कि वो सडनली ओवरनाइट उनके साथ कुछ हुआ है और उनको एहसास हुआ कि इस मुल्क में तो बहुत कुछ गलत हो रहा था? जिसने असगर खान से पैसे लेकर इलेक्शन लड़े वो भी गलत कर रहा था, वो भी वो खुद थे। जिसने हुकूमत इनके कहने पे बनाई, इनके कहने पे 9 सितारे जोड़े गए, इनको पीपल्स पार्टी को हराने के लिए मार्केट में लाया गया, कौन थे ये सारे लोग? क्या मियां साहब नहीं जानते? मियां साहब नहीं जानते 97 में 2 अक्सरियत नवाज शरीफ साहब को कैसे मिली? क्या उनको वो नहीं जानते कि उनकी डील परवेज मुशर्रफ साहब के साथ किसने कराई है, जिसके लिए वो पाकिस्तान से बाहर 10 साल के लिए गए, कहते रहे कि मैंने तो मायदा कोई नहीं किया। वापस आके किसके कहने पर काला कोट पहन कर ये सुप्रीम कोर्ट गए थे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के खिलाफ? ये बातें वो आदमी करे जिसका अपना माजी साफ सुथरा हो। हम कहे कि शायद कि पहले एक आधी गलती हो गई है। What is he thinking right now? पैसे, his money is on the line. If something happens to him in the courts,
اگر کورٹ ان کے خلاف فیصلے دیتی ہے تو برطانیہ کے نئے قوانین کے یقین کرتے ہیں، یہ پیسے پاکستان کو واپس دیے جائیں گے جو ان کے پاس برطانیہ آپ کو میں۔ لگ رہا ہے کہ سیاست ان کے لیے بھی کوئی نان ایشو ہے، تو پھر جب مجھے اگر تو شاہد سیاست، میری بات سنیں، کیا سیاست صرف نواز شریف کو سمجھ آ رہی ہے؟ شہباز شریف کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ شاہد خاقان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ دونوں جن کا ذکر، جو ان کی منتیں کر رہے ہیں، خدا کا واسطہ ہے سلو ڈاؤن، یہ بیان بازی مت کریں، سیاست میں نقصان ہو رہا ہے، پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے۔ لوگ کھڑے ہو کے اجلاسوں میں کہہ رہے ہیں سر ہم لڑیں گے کیسے الیکشن؟ آپ کو بتاؤں پچھلے اجلاس کی بات، لوگوں نے کہا جی آپ کا خیال ہے ہم نے ایس ایس ٹی ٹریننگ لی بھی ہے، کون لڑے گا ان سے جا کے جن کے بارے میں آپ بیان دے رہے ہیں سارے؟ کیا ان میں سے کوئی، آپ جو ساتھ میں بیٹھے تھے ایک آدمی نے کہا کہ ان میں سے کوئی لڑ سکتا ہے ان کے ساتھ جا کے؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جواب کیا تھا؟ کیا آپ بس جی جواب کو اپنی کنفرم کر لینے دیں، جواب بڑا سخت تھا، مشکل تھا اچھا لیکن اگر آخری جملے میں اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ اس ملک کی سیاست کو بہتر کرنے کے لیے ہو رہا ہے تو مجھے بھی وہ راستہ بتائیں، میں بھی جاننا چاہتا ہوں کیوں وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا میاں صاحب کا، کیونکہ مجھے تو جب میں ان کی پچھلے 25-30 سال کی پالیٹکس دیکھتا ہوں مجھے تو آج تک نظر نہیں آیا کہ وہ کس طرف نظریاتی ہو جائے۔ میاں صاحب یہ کوشش سیاسی شہید ہونے کے لیے کر رہے ہیں، یعنی کہ کرپشن کے ہاتھ اور اسٹگما سے نہ مارا جاؤں، اگر مرنا ہے تو ایٹ لیسٹ ایز اے مارٹر مروں کہ ایک موقف پہ قائم تھا، ادارہ جاتی ٹکر لی تھی، اس ملک میں سم درست کرنے کی بات کی تھی۔ مجھے کوئی یہ بتائے مہر ادھر وچ وے یو انڈرسٹینڈ کہ بھئی ڈیتھ تو ہے، بیانیے کو یہ جو کرپشن کا مارٹر بننا ہے یا نہیں دوسرا والا، یہ دوسرا والا بننا ہے، یہ جو فوج سے کہ نظریاتی مارٹر بننا ہے، یہ کون ہے جو ایکچولی یہ بائی کر رہا ہے؟ مطلب مجھے کوئی ریزنیبل معقول مطلب جس کو روزہ نہ لگ رہا ہو، کوئی معقول شخص۔ میں نے آپ کو کہا سینٹر کے 82 سیٹس ابھی صحیح جا رہی ہیں، یہ بات چلے گا، ڈونٹ وری، یہ پروگرام افطاری کے بعد چلے گا۔ نہیں لیکن دیکھیں نا 82 سیٹ، دیکھیے جو ووٹ ان کو ملتا ہے وہ پرو فوج ہونے پہ بھی نہیں ملتا اور اینٹی فوج ہونے پہ بھی نہیں ملتا، ان کو ووٹ جو ملتا ہے وہ ڈیلیوری پہ ملتا ہے۔ اب یہ ڈیبیٹ ہم الگ کر سکتے ہیں کیونکہ جب بھی میں بات کرتا ہوں تو ہمارے جو بہت زیادہ شریف مخالف بھائی بہن ہیں وہ بہت ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کون سی ڈیلیوری، وہ ڈیبیٹ ہم بعد میں کر لیتے ہیں، لیکن ایسے زیادہ بہت زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا نا، بہت زیادہ مخالف ڈیموکریسی یا اینٹی ڈیموکریسی شریف حمایتی، یہ بھی تو بتائے وہ ڈیلیوری آپ کو نظر کہاں پہ آ رہی ہے، وہ بھی دکھائے نا۔ شریف حمایتی نہیں کاشف، شریف مخالف ہوگا تو کوئی شریف حمایتی بھی ہوگا؟ نہیں حمایتی نہیں، لیکن نہیں دیکھیں جتنا وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر گئے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا ان کا حق ہمیں بھی ڈسٹریکٹ کرنے کو ملتا ہے۔ شریف حمایتی کا ایشو نہیں ہے، حقیقت حمایت کا ایشو ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کو متعدد دفعہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور وہ کسی بنیاد پہ دیا ہے۔ میرا صرف یہ التماس ہے یا التجا ہے کہ یہ ووٹ ان کو کبھی بھی پرو اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے پہ نہیں ملا۔ یہ لوکل پالیٹکس کی جو گیم ہے اور اس میں ڈیلیوری پیپلز پارٹی ووٹ میں، ہاں بٹ دس ٹائم دی الیکشن از نواز شریف اور اینٹی نواز شریف۔ نہیں دی الیکشن از نہیں، آئی تھنک دی الیکشن ہیز ٹیکن سیکنڈ سیٹ۔ مطلب اس وقت الیکشن سے متعلق یا اگلے 5 سال میں اس ملک کے کیا جو ہے فوکس ہونا چاہیے، کس طرح اس کو آگے جانا چاہیے، آپ دیکھیے کسی پارٹی نے ابھی تک منشور نہیں آؤٹ کیا ہے، حالانکہ یہ عین ممکن ہے کہ یہ الیکشن جولائی کے اختتام سے پہلے یہ الیکشن ہو جائے کیونکہ 25-26 کی وہ آ رہی ہے۔ پوری کی پوری ڈیبیٹ اس وقت جو ہے یہ صرف واحد ایک یہ شخص کر رہا ہے، اس کی بہت بڑی جیت ہے کہ ہم ابھی بھی یہ بات کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی بات میں کوئی وزن ہے نہیں۔ انہوں نے جو ممبئی پہ بات کی ہے، پاکستان کے دیگر ادارے اور شخصیات انکلوڈنگ ہم جو 3 یہاں بیٹھے ہیں، متعدد دفعہ ہم نے یہ بات کی ہے، لیکن جب نواز شریف کرتا ہے تو وہ ہیرو بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نواز شریف اپنے اور مریم نواز شریف کے پولیٹیکل فیوچر کے لیے بات کر رہا ہے، جبکہ ہم جو ہے ایک اچھے ملک اور ایک اچھے خطے میں رہنے کے لیے بات کرتے ہیں۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ہمیں کوئی اتنا سیریس۔ نے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھی ہے کہ انڈینز دس از ناٹ فار یو، دس از فار ہمسیلف۔ یہ نواز شریف کا بیان تمہارے لیے نہیں ہے، یہ اس اپنے بچانے کے لیے، اپنی چمڑی بچانے کے لیے۔ اور یہ ڈیبیٹ برکھا اور میری ڈیبیٹ یہ ٹویٹر پہ ہوئی، اس کے بعد اس نے یہ لکھا کہ وہ تمام بھارتی جو جشن منا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ اتنا بڑی ایک انکشاف آ گیا پاکستان کے 3ری دفعہ منتخب وزیر اعظم کی جانب سے، ایسا نہیں ہے، وہ اپنی چمڑی بچا رہے ہیں۔ میں مظہر صاحب آپ کی جانب ایک بار پھر آؤں گی، میں چاہتی ہوں تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے جو یہ رفٹ کریٹ ہو رہا ہے۔ آج ڈاکٹر کرمانی اور سعد رفیق گتم گتھا ہو گئے، شدید جو ہے وہ بیان بازی کی گئی ایک دوسرے کے خلاف، تلخ کلامی ہوئی ایک دوسرے کے خلاف، نہ میاں صاحب اٹھے نہ چھوٹے میاں صاحب اٹھے، کسی نے نہیں روکا، سعد رفیق صاحب اینڈ میں
I think walk out, knowing him as well, जज्बाती भी हैं, he just walked out, he said ये सिला दिया है मेरी इतने सालों की मेहनत का इस जमात के अंदर कि एक जाती मुलाजिम के जरिए मुझे इंसल्ट कराया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ, उन्होंने वफादारी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, वफादारी, वफादारी उन्होंने मेरा ख्याल नहीं कहा मैं आपको एग्जैक्ट बताती हूँ क्या है। ख्वाजा आसिफ ने भी उनके मौक़िफ़ की तायीद दी। सर शहबाज शरीफ साहब का भी महसूस हो रहा है निजी महफिलों में कि सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, सीनियर लीडरशिप भी गुत्तम गुत्ता हो रही है। आप अगले हफ्ते 10 दिन में हुकूमत भी खत्म हो जाएगी, फैसला भी आने वाला है मियां साहब के खिलाफ, आने वाले महीने 2 महीने में आप क्या क्या होते देख रहे हैं? देखिए, हुकूमत तो ज़ाहिर है 31 मई को ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो सूरत हाल बन रही है उसमें ख़दशा ये है कि कहीं पार्टी ख़त्म ना हो जाए। ये जो सूरत हाल बन रही है और इतनी वाज़ेह तफरीक बढ़ती जा रही है और ये खलीज बढ़ती जा रही है और ये खलीज इस हद तक ना चली जाए जो अभी आपने जो जिक्र किया। मैं कुछ 2-3 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब के बहुत ही इंतहाई करीबी साथी से मेरी गुफ्तगू हो रही थी, तो वो बिल्कुल उस तरीके से बोल रहे थे जिस तरीके से कोई अपोजिशन लीडर बोलता है कि ये कहाँ ला के खड़ा कर दिया है, किधर आके खड़ा कर दिया है, यहाँ से हम कैसे आगे जाएंगे, किस तरीके से आगे जाएंगे, क्यों शहबाज शरीफ साहब को स्पेस नहीं दी जा रही। यानी ये चीज़ें अगर पार्टी के अंदर हो जाएं, ये बिल्कुल मुझे ऐसा लगा जब वो बात कर रहे थे जैसे मैं MQM बादराबाद और PIB के दरमियान जो है गुफ्तगू होती है। ये बिल्कुल उस तरह की सूरत हाल बनती जा रही है। और बयानिया तो अपनी जगह, ये जो बयान है ये उस बयानिए पर हावी आ गया है। और बकौल अभी मैं किसी अपने एक साथी से बात कर रहा था कि PTI अगर किसी हुकूमत बनती है PTI की, तो अगर वो किसी को अवार्ड देना चाहेंगे तो वो सिरल को देंगे अवार्ड। न्यूज़ ऑफ नहीं, एक्चुअली सर शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ का इंटरव्यू जिसने भी करवाया है सबसे बड़ा दुश्मन है। तो यही तो मैं एक बात इसमें भी बड़ी शहबाज शरीफ साहब मैं भूल जाऊंगी, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जिस बयान को वो कह रहे थे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, अब उस इंटरव्यू को इनडायरेक्टली एंडोर्स कर रहे हैं कि ये ठीक इंटरव्यू लेकिन हमारे दुश्मन ने कराया, दोस्त ने, बिकॉज़ हमारे खिलाफ चला गया। और काशिफ एक बड़ी, मगर सर कैसा सदर हूं, देखिए मैं बहुत, शहबाज शरीफ साहब पूछते मैं कैसा सदर हूं कि मेरा सोशल मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है, मैं पार्टी का मौकफ इधर देता हूं और उधर ट्वीट्स कुछ और चल रही होती है। आपको पता है सोशल मीडिया की टीम कौन हैंडल कर रहा है, कौन कर रहा है। और आपको ये भी मालूम है 3 दिन पहले बड़ी भरमी का इजहार भी किया शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से, क्योंकि मरियम बीबी कायम थी कि मेरे अब्बा ने बिल्कुल सही कहा, मियां साहब ने वो कायम है, सही कहा है, बल्कि उन्होंने क्या कहा था कि ये इस मुल्क के मसाइल जो हैं वो हाईलाइट किए हैं और हल भी खुद ही जानते हैं वो। देखिए, मुस्लिम लीग में बहुत वाज़ेह पोलराइजेशन नज़र आ रही है कि ये बिल्कुल उस तरीके की बात है, आइदर यू आर विद अस और यू आर नॉट विद अस। ये बिल्कुल उस तरह की सूरत हाल अब सामने नज़र आ रही है और ये ज़्यादा बढ़ेगी, ये खलीज ज़्यादा बढ़ेगी। देखिए, असगर खान केस का भी काशिफ ने जिक्र किया, मैं एक थोड़ी सी बात करूं, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस उसी के अंदर से अगर वो चीज़ सामने आती है तो आपको ये भी पता चलेगा कि 1989 में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था उसकी रकम कैसे तकसीम हुई थी और वो क्या वजह थी कि आखिरी लम्हों में मुस्लिम लीग ने और मियाँ साहब ने अपने 11 या 12 MNAs को ये कहा कि आप वोट नहीं कास्ट करने आए, जिसकी वजह से वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिफीट हुई। और वो बुनियादी तौर पे बात ये थी कि क्योंकि मियाँ साहब को उस वक्त ये पता चल गया था कि वो अगले वज़ीर आज़म नहीं होंगे बल्कि जतोई साहब होंगे, तो लिहाजा उन्होंने फिर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के एक सर्कल के साथ मिलके जो काउंटर जतोई और काउंटर असलम बेग कॉन्स्पिरेसी की, जिसके नतीजे में जतोई साहब ने मुझसे ज़ाती तौर पे कहा कि जब मैं जुलूस लेके मुल्तान पहुंचा और वहाँ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के नारे लगे तो मैंने अपने ADC को बुलाया और मैंने कहा मेरा कराची का टिकट बुक करा लो। तो ये पाकिस्तान इस पॉलिटिक्स में होता रहा है। मियाँ साहब इस पॉलिटिक्स का हिस्सा रहे हैं, बहुत ज्यादा हिस्सा रहे हैं, पुराने पापी हैं सर इस पूरे सिस्टम के, समझते हैं हाउ थिंग्स नीड टू बी डन। एक वक्फा ले लो। 2006 में उन्होंने एडमिट किया था ये सारी, उन्होंने और बेने कि हमने एक दूसरे के साथ। यस सर, वो एडमिट बाद में कर लेते हैं ना, अभी भी एडमिट किया है, मेमो के ऊपर खाली गलती हो गई, एडमिशन ही है ना काशिफ। व्हाट डू यू वांट? इनसे कहे वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जो बात कर रहे हैं ना, पहले खुद तो सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ये एक मेमो गेट नहीं है।
پوچھیں ان سے کہ ملک میں بات فون کر کے فیصلے کروائے تھے کہ نہیں کرائے تھے, فوجیوں سے پیسے لے کے حکومتیں بنائی اور گرائی تھی کہ نہیں گرائی تھی, یہ سارا کچھ بتانا پڑے گا. اس میں کاشف اس میں جو اسی کے اندر غالباً سپریم کورٹ میں وہ سبمٹ بھی ہوا تھا, اس میں جو حبیب بینک انکوائری کمیشن کی رپورٹ ہے, that is very important. اور وہ اس وقت Absolutely sir, ایک وقفہ لے رہے ہیں. Then Zeri, tell me something. PM office rejects Dawn story. ایک نہیں, دو نہیں, تین contradictions آئی تھی. اتنی سخت الفاظ میں تردید کی گئی تھی. Factually incorrect, speculative and misleading, amalgamation of fiction and fabrication. اور پھر Prime Minister takes serious notice of the violation of the of this violation and directs those responsible to identify for stern action. اس کا جواب زیدی نہیں دے گا. ڈان دینا, وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ صحیح تھا. ڈان وہ کل صحیح تھے یا آج صحیح ہیں؟ نہیں, اور دیکھیے یہ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن والا بھی جو نقطہ ہے اس کو بھی اٹھاتے ہیں. آپ بریک لے لیجئے. چل ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. سمجھنے کی کوشش کریں گے اس معاملے کو کہ میاں صاحب کل سچے تھے, آج سچے ہیں, یا کدھر ہیں کھڑے ہوئے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. کہتے ہیں the first casualty in war is the truth. سو میاں صاحب شاید اپنے آپ سے ہی جنگ لڑ رہے ہیں ابھی, یا کس سے لڑ رہے ہیں, کیونکہ سچ کہیں گم ہو کے رہ گیا ہے. سچ ہم نہیں سمجھ پا رہے. سچ کیا تھا کہ تب جب ڈینائی اور ریجیکٹ کی, اسٹرانگ سٹرن ایکشن لینے کی بات کی اور ریجیکٹ کیا. پہلی خبر اکتوبر 2016 میں جو ڈان کے اخبار میں ہی چھپی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے اوپر کس طرح ایک DGISI تب کے ڈاکٹر جنرل رضوان اور آپ کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کے درمیان ہلکی پھلکی تلخ کلامی ہوئی کہ کون سرپرستی کرتا ہے, کیوں نہیں ملیٹنٹ آرگنائزیشنز اپنے منطقی انجام کو پہنچتی. Everything was rejected and denied. آج کہتے ہیں گھر صحیح کرنے کی بات کی, یا کہا کہ سیکٹر کمانڈرز کی طرف جائیں DGISI اور ان کو کہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور ایپیکس کمیٹی سے رجوع فرمائیں. تو ہم نے جب گھر صحیح کرنے کی بات کی تو اسے ڈان لیکس کہہ دیا. Was he right then or is he right today? تو کہیں نہ کہیں تو ایک موقف تو غلط ہے. نہیں, ان کے تو یہ تو ایک ہی انٹرویو میں, اگر آپ صرف یہ ڈان والا انٹرویو بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو کنٹرڈکشنز مل جائیں گی. لیکن دیکھیے مہر, ہم اصل میں مجھے لگتا ہے کہ ہم ہمیشہ تلاش میں ہوتے ہیں کہ مکمل طور پہ بالکل سفید یا بالکل کالا, اور یہ ایکچولی ہو نہیں سکتا کہ ایسا ہو. جب مظہر بھائی نے کہا, جب مشاہد اللہ سے لے کے طارق فاطمی سے لے کے, نہیں اس وقت ہمیں پتا تھا, اور یہ اگین یہ آپ کے شو پہ بھی بات ہوئی ہے, کاشف کے شو پہ بھی بات ہوئی ہے. ہمیں پتا تھا کہ طارق فاطمی کو کابینہ اپنی آج بھی راؤ تحسین کو لگوا رہے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی بجائے فواد حسن فواد سے سائن کروا کے آن دا پرائم منسٹرز اپروول کرا رہے ہیں نا. آج بھی آپ کے ابھی تک ایمبیسڈرز لگوا رہے ہیں نا امریکہ کو, نو میٹر ہاؤ اداروں کو کتنا مسئلہ ہو, سب کچھ حرکت میں ہے. تو پھر آج اتنا سچ کیوں اگل رہے ہو, یا آج جھوٹ بول رہے ہو یا کل بول رہے تھے؟ نہیں, یہ تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے نا کہ یہ جو بھی اب کر رہے ہیں, یہ اس کا جو مقصد ہے وہ کسی طرح سے نہ جمہوریت ہے, نہ وہ پاکستان ہے, نہ وہ سچ ہے. یہ اب جو کر رہے ہیں وہ صرف اپنی جو بھی ان کی کیلکولیشن ہے. آج حسین ندیم نے بڑا ایک پیارا اداریہ لکھا ہے ایکسپریس ٹریبیون میں, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ان کا اور شہباز شریف کا جو ایکسچینج ہے, یہ وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ گارنٹی کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھیں تاکہ یہ جو پریشر ان پہ یہ کم ہو جائے اور شہباز شریف پارٹی جو ہے وہ اپنی طرف اور حمزہ کی طرف نہ لے جائے. یہ تھیوری ہے. لیکن اس سے زیادہ بڑی جو مجھے جو لگتا ہے جو تشویشناک اور میں سمجھتا ہوں جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے, وہ یہ کہ ابھی مظہر بھائی نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے PML نون جو ہے وہ MQM بہادر آباد اور MQM PIB والا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اچھا, اب کئی جو جمہوریت پسند ہمارے ہاں ہمارے بہن بھائی ہیں, وہ اس بات پہ فوراً یہ کہیں گے کہ یہ دیکھیے اصل مقصد ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا یہی ہے کہ سیاسی جماعتیں اتنی کمزور ہو جائیں کہ سب کا یہ حال ہو جائے. اور ہم نے متعدد دفعہ پچھلے 30 سال میں دیکھا ہے کہ ایسا ہوا ہے مختلف پارٹیوں کے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب پارٹی کے لیڈران الطاف حسین جیسے لیڈر ہوں گے, جب پارٹی کے لیڈر نواز شریف جیسے لیڈر ہوں گے, جب پارٹی کے لیڈر اینٹ سے اینٹ بجاتے ہیں ایک مہینے میں اور دوسرے مہینے میں معافیا مانگ رہے ہوتے ہیں, تو پھر
پھر ان پارٹیوں پر بھی کچھ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایشو یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ انوسنٹ ہیں. ایشو یہ بھی نہیں ہے کہ مکمل طور پہ یہ جمہوری قوتیں جو ہیں یہ اچھی ہیں اور یہ صرف پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے لڑ رہی ہیں. ایشو یہ ہے کہ ہمارے یہاں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے اور جب تک ہم ایکولی بجائے ایک کے حمایتی کے اور ایک کے مخالف ہونے کے ایکولی ان چیزوں کا تعین نہیں کریں گے تو ہماری آنکھوں میں دھول مچاتے رہیں گے لوگ. ہم سب پاکستانی. جی سوری سر. دیکھیں آپ نے کہا میاں صاحب تب غلط ہے یا اب غلط ہے. دیکھیں یہ ممکن ہے کہ میاں صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ ہمارے پاس ایسی کون سی انفارمیشن ہے جس کے تحت کوئی ہمیں فیڈ کرے, کوئی اپنا ویو دے گا تو اس کی وہ بھی پھر ہمارا ویو تو نہیں ہے, پھر بھی کسی اور کا فیکٹ ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ کچھ چیزوں پہ بحث پاکستان میں ہو سکتی ہے, ہوتی رہی ہے اور ہونی چاہیے. میاں صاحب از دا لاسٹ ون ٹو انٹر دیٹ ڈیبیٹ, ناٹ دا فرسٹ ون ٹو انٹر دس ڈیبیٹ. کیا اس ملک میں ملیٹنٹس ہونے چاہیے؟ نہیں ہونے چاہیے. میاں صاحب کی پوزیشن پہلے کیا رہی ہے پہلے جا کے دیکھیں. کیا ممبئی جیسے اٹیک یا اس طرح کی آپ کے ملیٹنٹ پاکستان سے لے کر دنیا کے کسی کونے میں, چاہے افغانستان جاتے ہوں چاہے ہندوستان جاتے ہوں, کیا یہ اسٹیٹ پالیسیز ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ میاں صاحب کے ادھر کھڑے رہے, میاں صاحب کا پاس جا کے دیکھیں. وہ تو ہمیشہ دوسری طرف کھڑے رہے. آج وہ کیوں جاگے ہیں؟ اصل سوال یہ نہیں ہے. سوال یہ کہ جب ممبئی ہوتا تو اس پر ریاست ایک پوزیشن لیتی ہے. آپ اپنے اصول پہ کھڑے رہیں. اصول یہ ہے کہ پاکستان کی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونے دیں گے, بالکل نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونے دیں گے. اسٹیٹ اور یہاں پر ملیٹنٹس جو مونوپلی ہے, یوز آف فورس شوڈ بی مونوپلی آف دا اسٹیٹ اونلی. یہ اصول ہے آپ کا. پھر آپ کی ریاست کچھ چیزوں کے اوپر ہو سکتا ہے ٹھیک یا غلط پوزیشن لیتی ہے کہ بامبے ہمارا ہاتھ کوئی لینا دینا نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر فورم پہ کھڑے ہو کے اس بیانیے کو انڈورس کریں ریاست کے, اور جب آپ مشکل میں آئیں پہلے آپ یہ کہیں کہ سدھر جاؤ ورنہ میں کچھ بول دوں گا, وقت کی بات ہے میں کچھ بول دوں گا, اور پھر آپ ممبئی کے اوپر ایک بیان ٹھوک دیں صرف اس لیے تاکہ آپ کی پوری ریاست پریشر میں آئے اور وہ آپ کی بات سنے اور آپ سے کسی طرح کا دھرنوں میں راز کیا ہیں اور پھر آپ آئے بائے. ابھی تو ایک بولا ہے, اب تو میں دھرنے کے پیچھے والا بھی بولوں گا. ہم تو پہلے کہتے ہیں اس طرح کے دھرنے یا پولیٹیکل انجینئرنگ غلط ہے. اگر لوگوں کو توڑ کے پی ٹی آئی میں بھیجا جا رہا ہے غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جب تک آپ حکومت میں بیٹھے رہتے ہیں آپ نہیں بولتے؟ آپ بڑے مزے سے حکومت بوسنیا تک کے دورے آپ کر رہے ہیں جا کے جن ملکوں میں جانے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی. یہ تو بہت سارا اور مزید مس فائر کے امکانات ہیں نا. مس فائر نہیں, کوئی نہیں مس فائر. پاکستانی بے وقوف نہیں ہے, کوئی مس فائر نہیں ہے, پاکستانی بے وقوف نہیں ہے. نہیں, یہ باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں, ٹائمنگ کی بات ہے, یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ میاں صاحب کیا ایک اور این آر او ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا یہ دھمکیاں پہلی فیز میں دھمکیاں آتی ہیں؟ یہ بھی دھمکی آئی ہے کل. پہلی فیز میں دھمکی آتی ہے میرے سے بات کرو, میرے سے معاملات طے کر لو, کیونکہ خبر کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ وہ معاملات طے کر کے آنریبل ایگزٹ کی بات بھی کہیں نہ کہیں انہوں نے کی ہے. میں دوبارہ اس کو ریکنفرم کرنا چاہتا ہوں, یہ خبر یہ ضرور ہے کہ شنوز کے آنریبل ایگزٹ کی بہرحال باتیں ہوئی ہیں, مگر کیا وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں مزید راز کھولوں گا اگر تم نے میرے ساتھ کسی قسم کی ڈیل نہ کی؟ دیٹس ناٹ اے پولیٹیشین. یہ پھر یہ نہ کہہ کہ میں نظریاتی ہوں, آپ نظر آتے ہیں صرف سیاسی نظر آتا ہوا, آپ کچھ نہیں. ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد بات کریں گے کہ کس طرح اگر خلائی مخلوق سے ٹکر لینی ہے تو وہ تو بہرحال تاریخ بھری پڑی ہے کیا ہوتا ہے. مگر اگر آپ اپنی جماعت کے لیے ہی لائبلٹی بن جائیں یا ڈیڈ ویٹ لاس بن جائیں تو جس طرح زیدی صاحب کہہ رہے تھے, مماثلت کریٹ کر رہے تھے الطاف حسین صاحب کے ساتھ, کیا یہ جماعت بھی تاحیات قائد سے جان چھڑانے کی کوشش کر سکتی ہے؟ ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. آیات زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ اقتدار کے شوق میں میاں صاحب ملک سے وفاداری بھول گئے ہیں. یہ ایک نیریٹو بہرحال ان کے خلاف جو ایک چارج شیٹ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. مگر جس طرح ہم نے کہا, کیا یہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے مظہر کہ الطاف حسین کو دیکھتے ہوئے جو ان کے ساتھ بھی ہوا, ایونچولی لائبلٹی بن گئے, ایونچولی ڈیڈ ویٹ لاس کریٹ ہوا, اپنی بقا کے لیے جماعت کو علیحدگی اختیار کرنی پڑی. ابھی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, we can't even fathom this, but in the near future کیا یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مہر, ایک بات تو کلیئر ہے, جتنی تیزی سے تاحیات قائد بنے ہیں اتنی تیزی سے نہیں, irrespective کہ نواز شریف صاحب کیا بلنڈرز کر رہے ہیں اور ماضی میں انہوں ان ساری چیزوں کا حصہ رہے ہیں, یہ بہرحال حقیقت ہے کہ ووٹ نواز شریف کا ہے, یہ حقیقت ہے کہ ووٹ الطاف حسین کا ہے.
یہ حقیقت ہے کہ ووٹ بھٹو کا ہے، جو بھی جس آپ اس کو کہیں کہ وہ کنفائنڈ ہو گیا سندھ میں، بہرحال تو وہ اس سے ووٹر نے اپنے آپ کو کس حد تک ڈیٹیچ کرتا ہے ووٹر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ بائی فورس کسی کو، جس طرح ابھی کاشف بھی بات کہہ رہے تھے کہ اگر ہم بھی کراچی میں دیکھ رہے ہیں اور جب دھرنے کی میاں صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، دھرنے کے حوالے سے ہمارے پاس بھی چیزیں ہیں کہ یہ باتیں ہوئی تھیں، اس طریقے سے چیزیں کی گئی تھیں، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ دھرنے میں بھی کس نے جنرل راحیل شریف سے کہا کہ آپ مذاکرات کریں۔ آج اگر میاں صاحب سے یہ بات پوچھی جائے کہ یہ آپ نے کیا پارلیمنٹ کو انڈرمائن نہیں کیا، کیا آپ نے ڈیموکریٹک فورسز کو انڈرمائن نہیں کیا، جب آپ خود مذاکرات نہیں کر سکے، آپ آرمی چیف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے مذاکرات کریں، آپ آ کے عمران خان سے بات کریں۔ بالکل، مگر مظہر بیکاز وقت کم ہے، میں چاہ رہی ہوں آپ آتے ہوئے یہ وقت دیکھ رہے ہیں جدھر پارٹی ان کو لائبلٹی تصور کرے گی ایٹ the rate at which he is going۔ معذرت کے ساتھ اگر پارٹی انہیں لائبلٹی کر کے پارٹی انہیں سمجھا سکتی ہے، لیکن اگر پارٹی نے برملا اعلان کیا کہ وہ نواز شریف سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں تو شہباز شریف صاحب تو پھر تو ماری جائے گی، شجاعت بن سکتے ہیں۔ اوہ یو تھنک سو، یو تھنک زیدی صاحب کہ یہ ایکچولی ووٹ تو ہے واقعی میاں صاحب، بڑے میاں کا صاحب کا ووٹ ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری شجاعت بھی بن سکتے ہیں شہباز شریف صاحب اگر ایسا کوئی اعلان کر دیا۔ I don't think ایسا اعلان کوئی، I don't think none of us expected۔ ایسا ایک اعلان محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے محترمہ نصرت بھٹو کے خلاف بھی کیا تھا، لیکن میں I agree with him، ووٹ کیونکہ میاں نواز شریف کا ہے، میاں شہباز شریف کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کی اپنی سیاسی اوقات کیا ہے، if I could use the word politely، سیاسی اسٹینڈنگ کیا ہے، اسٹینڈنگ کیا is better، غیر پارلیمانی، کیونکہ آج الیکشن ہو، شہباز صاحب الیکشن لیڈ کر رہے ہوں، پی ایم ایل این کم از کم ایٹ لیسٹ میری دانست میں مسلم لیگ نون کہیں نہیں کھڑی۔ آپ کو لگتا ہے کہ سر کنکلوڈنگ ریپنگ اٹ اپ ایز ویل کہ اتنا ہی صبر کا مظاہرہ کیا جائے گا جو اداروں کی جانب سے نظر آ رہا ہے ابھی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اداروں کا صبر جو ہے وہ ٹیکنیکلی تو انفینٹ ہونا چاہیے۔ پھر آپ کتابی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں، کتابی باتیں میں بتاؤں کیوں، کیونکہ نہیں ریئلسٹک بات ہی کر رہا ہوں۔ جو اس ملک کے فوجیوں کے خلاف بات کرتا ہے، وائلسٹ وہی فوجی اپنی جان ہمارے لیے دے رہے ہوتے ہیں، کل کرنل سہیل راجہ جو ہیں، کرنل سہیل راجہ جو ہے وہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں کل شہید ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک حوالدار جو ہے وہ شہید ہوا ہے۔ یہ لوگ روزانہ جو ہے شہادتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انہی جوانوں کے اور انہی افسروں کے علاقوں میں کھڑے ہو کے لوگوں سے ووٹ مانگیں گے وائلسٹ آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو اس میں اداروں کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس ملک کی عوام جواب دے گی۔ پاکستانی عوام بے وقوف نہیں ہے، بھولی ضرور ہوگی لیکن اتنی جو ہے سیلف ایفیسنگ نہیں ہے، تو یہ کرتے رہیں اداروں کے خلاف، اداروں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اپنا اور اپنے بھائی کا جو ہے نا خود جو ہے بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اچھا، خود کو شامل تو کر ہی جا رہے ہیں ویسے۔ اپنے آپ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا شاہد خاقان عباسی صاحب نے۔ کل تک وہ ادارے جو ان کے گن گا رہے تھے they were really saying کہ he is really working hard, doing a remarkable job، واقعی پتہ لگ رہا ہے کہ پڑھا لکھا آدمی آفس میں آیا ہوا ہے۔ in the last 24 hours do you think کہ اپنے آپ کو بھی انہیں نقصان پہنچایا ہے؟ آپ اپنی ساکھ کو بھی بڑا نقصان پہنچا رہی ہیں by taking شاہد خاقان that seriously۔ I mean he is just the prime minister, by in name he is the prime minister of Pakistan، but آپ کا کیا خیال ہے کہ ملک وہ چلا رہے ہیں یا فیصلے وہ کرتے ہیں؟ عباسی نے پہ گیا، بڑی زیادتی ہے۔ دیکھیں ان سب کو پتہ ہے کہ پیچھے سے ڈوریاں کون کھینچ رہا ہے، سو انہیں پتا ہے کہ ان کی پولیٹیکل مجبوریاں ہیں۔ مفتاح اسماعیل سمیت، شاہد خاقان عباسی سمیت، this is a good team، یہ پڑھی لکھی ٹیم ہے۔ سیاسی مجبوری اپنی جگہ کون کہہ رہے نہیں ہے، ایکسیڈنٹل آئے ہیں سارے۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھنی چاہیے ان کو کہ یہ بیچاروں کی سیاسی مجبوریاں ہیں، ان کے اپنے پلے تو کچھ نہیں ہے، تو یہ تو نواز شریف صاحب کے بغیر کہاں چل سکتے ہیں؟ اگر آپ کا یہ خیال، کل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کل مبشر زیدی صاحب آپ کے ہیڈ ہیں میرے خیال ہے نیوز کے، تو میں نے ان سے پوچھا، یہ جو آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات کر رہی ہیں، میں نے ان سے پوچھا، میں کہا جی شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ توڑ مروڑ کے پیش کیا آپ نے بیان، تو اب تو ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا ذرا میاں صاحب کو بولے تھے نا شاہد خاقان صاحب کون ہے۔ میں کہا چیف ایگزیکٹو ہے ملک ہے، اٹ از ناٹ جسٹ، اٹس
जिस आदमी को जो शख्स ये खुद मुंह से कहता है वजीर आजम मैं नहीं, मेरा वजीर आजम, मेरा तो नवाज शरीफ उसी चीफ एग्जीक्यूटिव ने शहबाज शरीफ के हमरा जाके इल्तिजा रिक्वेस्ट की है जनाब वाला, एक दफा रनड बाय जब नवाज शरीफ इस कुर्सी पे बैठता था ना, इल्तिजा और रिक्वेस्ट नहीं करता था, ऑर्डर करता था कि ये कल तक होना चाहिए। दिस इज द डिफरेंस। आप ये फर्क रखें दोनों के दरमियान। बाकी बहस घर पे फिर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।